الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله تعالى عليك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس کا احسان عظیم آج مسجد میں جمع ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ محترم حضرات، آئیے رسول پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے کاروبار میں، تجارت میں برکت کے لیے اور صحت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 11ویں شریف کا مہینہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، محبوب سبحانی سید عبدالقادر جیلانی کا مہینہ۔ آپ کو دنیا معین الدین اور آپ کو محی الدین کے نام سے جانتی ہے، خواجہ غریب نواز کو معین الدین کے نام سے جانتی ہے، غوث اعظم کو محی الدین کے نام سے جانتی ہے۔ معین الدین کہتے ہیں دین کی مدد کرنے والے کو، محی الدین کہتے ہیں دین کو زندہ کرنے والے۔ محی الدین کہتے ہیں دین کو زندہ کرنے والے کو۔ کربلا میں غوث اعظم کے نانا نے دین کو زندہ کیا تھا، اب آج دنیا میں غوث اعظم نے دین کو زندہ کیا ہے، اسی لیے دنیا ان کو محی الدین کہتی ہے۔ غوث اعظم کے دور میں غوث اعظم جا رہے تھے، راستے میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، بڑا لاغر، ضعیف، کمزور، ناتواں، جو اٹھ نہیں سکتا، بیٹھا تھا۔ پکارا، اے عبدالقادر کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اٹھاؤ۔ عبدالقادر نے دیکھا اور دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اٹھایا، کہا کون ہے؟ میں تمہارے نانا کا دین ہوں جو مردہ ہو گیا تھا، کمزور ہو گیا تھا، تمہارے اٹھانے سے اب زندہ ہو گیا، تمہارے اٹھانے سے اب زندہ ہو گیا۔ اسی لیے غوث اعظم کو محی الدین کہتے ہیں، یعنی دین کو زندہ کرنے والا، حیات دینے والا۔ غوث اعظم کو، خواجہ غریب نواز کو کیا کہتے ہیں؟ معین الدین، دین کی مدد کرنے والا۔ اب دونوں کا دور ایک ہے، غوث اعظم کا، خواجہ غریب نواز کا، دونوں کا دور ایک ہی ہے۔ وہ کبھی آئے، یہ کبھی آئے نہیں، ایک ہی زمانے میں دونوں تھے۔ غوث اعظم کی عمر دراز تھی، تھوڑی بہت، زیادہ نہیں،
سمجھو ایک 10-20-25 سال کا فرق ہوگا. ان کی عمر زیادہ تھی، خواجہ غریب نواز کی عمر چھوٹی تھی. ایک مرتبہ کا عالم غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز ہو گئی تھی. عشاء کی نماز ہو گئی تھی. اپنے چاہنے والوں سے غوث اعظم نے کہا آج میں تمہیں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. حضور ارشاد فرمائیے. غوث اعظم نے اپنی ولایت والی زبان سے کہا اب عشاء ہو چکی ہے، آنے والی فجر کی نماز جو جو میرے پیچھے ادا کرے گا وہ سب جنتی ہے. ڈکلیئر ایک نماز پڑھنے سے. کون سی؟ فجر کی. اب آنے والی فجر کی نماز جو جو میرے پیچھے ادا کرے گا وہ سب جنتی ہے. کس نے کہا؟ غوث اعظم نے کہا. کس سے کہا؟ اپنے چاہنے والوں مریدوں سے کہا مسجد میں. تو سب خوش ہو گئے، بڑی اچھی بات ہے، فجر کی نماز پڑھ لیے جنتی ہو گئے، اتنی بڑی سرٹیفکیٹ مل رہی ہے. خوش ہو گئے سب. اب خوش ہونے کے بعد غوث اعظم نے کہا خبردار، یہ بات، یہ اعلان کوئی کسی اور سے نہیں کہے گا. کیا کہے گا؟ یہ اعلان کوئی اور کسی سے نہیں کہے گا، یہ بات کسی اور کو جا کر کوئی نہیں کہے گا. اگر کوئی کہے گا تو وہ جہنمی ہے. یہ خوشخبری اور ساتھ ہی میں ایک شرط لگا دی کہ یہ بات کسی اور کو نہیں بولنا. ٹھیک. اب سب چاہنے والوں نے کہا حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کی بات ہم نے سن لیا، آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے. ٹھیک. اب رات گزر گئی. اب صبح کی اذان ہوئی. اذان ہونے کے بعد غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. جیسے شب برات میں بھرتی ہے نا ہمارے یہاں. شب برات میں کیسا بھرکو رہتے، مردیاں کی عید کو، ہماری عید کو بھرتے نہیں، مردیاں کی عید کو بھر جاتی، پوری مسجد بھر جاتی. پوری مسجد کھچا کھچ بھرکو ہے. غوث اعظم نے دیکھا جب میں نے اعلان کیا تھا تو تھوڑے آدمی تھے اور میں نے کہا تھا کہ یہ بات کسی اور سے نہیں کہنا، تو پھر یکایک پوری مسجد کیسے بھر گئی؟ اب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان ہو گئی تھی، مؤذن نے اقامت کہہ دی. غوث اعظم مصلی پہ آ گئے. فجر کی نماز، اللہ اکبر، رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے. پوری مسجد رکعت باندھ کر اللہ اکبر. آج ایسی نماز ہو رہی ہے لوگوں کی، کیا بولوں. ایسی نماز، ایسی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز. اب کسی کو سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے بھائی، آخری اپنی کالج کا آخری وقت ہے، بہت بڑا انعام دیا جا رہا ہے، تو کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ وہ کلاس کو جائے گا. تو اس طرح سے ایسی نماز پڑھ رہے ہیں بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ. کسی کو کچھ یاد نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں، کسی کو کچھ یاد نہیں کہ ہم کہاں ہیں. کھڑے ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے سب لوگ. کیوں؟ ذہن میں یہ بات تھی کہ غوث اعظم نے کہا ہے کہ آج فجر کی نماز جو میرے پیچھے ادا کرے گا سب جنتی ہے. اب یہ ذہن میں بات رکھی ہے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ہوئی. 2 رکعت نماز ہوئی فجر کی، سلام پھر دعا ہوئی. اب دعا ہونے کے بعد آپ کو معلوم ہے سب لوگ بھاگے چلے جاتے ہیں، بھر بھاگے چلے گئے. کون؟ جو آئے تھے وہ بھاگے چلے گئے. جو لوگ روزانہ 5 وقتوں میں آتے تھے، وہ جو آپ کے چاہنے والے تھے جو روزانہ نماز کو آتے تھے وہ رہ گئے. جو صرف آج نماز کو آئے تھے وہ چلے گئے. ٹھیک. وہ جنت لے کے چلے گئے. جانے کے بعد غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کیا آپ کو میری بات یاد نہیں ہے کہ میں نے کل رات کو کیا کہا تھا؟ حضور یاد ہے. کیا کہا تھا؟ حضور آپ نے کہا تھا آج فجر کی نماز جو جو میرے پیچھے ادا کرے گا سب جنتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا. اور ایک بات کہا تھا میں نے، کیا یاد ہے؟ ہاں حضور یاد ہے. کیا بات کہا تھا؟ یہ بات جو کسی اور سے کہے گا وہ جہنمی ہے. ٹھیک. یہ اعلان جو کسی اور سے کہے گا وہ جہنمی ہے. یہ کہا تھا میں نے، معلوم نہیں ہے؟ حضور معلوم ہے، یاد تھا. تو پھر کس نے کہا؟ حضور ہم نے نہیں کہا.
حضور ہم نے نہیں کہا. تم نے کہا حضور ہم نے نہیں کہا. کیا تم نے کہا حضور ہم نے نہیں کہا. کیا تم نے؟ جس سے پوچھو سب کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کہا, ہم نے نہیں کہا. تو غوث اعظم نے کہا جب کہ تم سب نے نہیں کہا تو پھر کس نے کہا کہ پوری مسجد بھر گئی؟ روزانہ آتے تھے, آدھی مسجد بھرتی تھی, پاؤں مسجد بھرتی تھی. اب پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہے, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. اب کسی نے یہ اعلان دوسروں تک نہیں پہنچایا تو اتنے لوگ کیسے آ گئے؟ ٹھیک, تو سب خاموش ہیں اس لیے کہ کسی نے کہا نہیں تھا, سب خاموش ہیں. دروازے میں سے ایک آواز آئی, کہا اے عبد القادر آپ کے اس جرم کا مجرم میں ہوں. غوث اعظم نے نگاہ اٹھائی, دیکھا ایک نورانی شخص سفید کپڑوں میں, نورانی شخص دروازے میں کھڑے ہیں. اب غوث اعظم نے کہا کون ہو؟ اب پورے چاہنے والے پوری مسجد میں جتنے لوگ تھے سب دیکھ رہے ہیں کون ہے جو غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے, کون ہے؟ سب نے دیکھا دروازے کی طرف, کون ہے؟ غوث اعظم نے کہا کون ہو تم؟ کہا میں معین الدین خواجہ غریب نواز ہوں. سبحان اللہ. کون؟ کہا میں خواجہ غریب النواز معین الدین ہوں. اچھا معین الدین, کیا تمہیں میری وہ شرط یاد نہیں تھی کہ یہ بات جو کسی اور سے کہے گا وہ جہنمی ہے؟ حضور بات معلوم تھی, یاد بھی تھی, آپ کی بات پر ہمارا ایمان بھی ہے, تو پھر کیوں کہا؟ کیا جہنم میں جانے کا ڈر نہیں ہے؟ اب خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی عطائے رسول ہند الولی کہتے ہیں حضور غوث مآب مجھے یاد ہے آپ کی شرط. میں نے سوچا کہ میرے ایک جہنمی ہونے سے میرے نانا کی اتنی امت جنت میں چلا جائے, مجھے جہنم میں جانے کی پرواہ نہیں ہے. کیا کہا خواجہ غریب نواز نے؟ میرے ایک جہنم کو جانے سے میرے نانا کی اتنی امت جنت میں چلے جائے, میں جہنم میں جاؤں پرواہ نہیں ہے. ٹھیک, جواب صحیح ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر ہوئی, سب لوگ یا اللہ یہ کیسا اللہ کا ولی ہے جو خود کو جہنم میں ڈال رہا ہے مگر نانا کی امت کو بچا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں حضور آپ کے نانا کی ایک حدیث, ارشاد بولو کیا بات ہے؟ آپ کے نانا محمد رسول اللہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو کوئی نمازی کو نماز کے لیے ایک لوٹا پانی وضو کا اگر دے دے تو اس ایک لوٹے پانی کے عوض ہمارے نانا محمد الرسول اللہ اسے ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے. جب نمازی کو ایک لوٹا پانی دینے کے عوض ہمارے نانا محمد الرسول اللہ ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے, میں نے تو اتنے نمازیوں کو نمازی بنایا ہے, مجھے کیسے جہنم میں لے جائیں گے؟ ٹھیک, بات مکمل. اب جو ارشاد تھا غوث اعظم کا, اب غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں کہ نہیں؟ غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں. اب بولو غوث اعظم کے سردار کون ہیں؟ غوث اعظم کے بھی تو کوئی سردار ہے نا. غوث اعظم کے کون سردار ہیں؟ غوث اعظم کے سردار مولائے کائنات مولائے علی شیر خدا, وہ غوث اعظم کے سردار. اب یہ شارٹ کٹ میں جا رہا ہوں, اگر نہیں تو بہت دور جاتا ہے. وہ ان کے سردار, وہ ان کے سردار, وہ ان کے سردار. اب غوث اعظم کے سردار مولائے کائنات. اب مولائے کائنات کے سردار کون ہیں؟ مولائے کائنات کے سردار ان کے مولا محمد رسول اللہ. ٹھیک, یہ اللہ والوں کی, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں, ہم کیا جانیں. مدرسے میں بچے پڑھ رہے تھے, مدرسے میں بچے پڑھ رہے تھے. بچے پڑھتے ہی نہیں, سبق دیتے ہیں یاد کرتے نہیں. کلاس میں بیٹھتے ہیں, سبق دیتے ہیں یاد کرتے نہیں. جس کسی کو بھی دیکھو یاد نہیں ہے, یاد نہیں ہے, یاد نہیں. بچے پڑھنا ہی چھوڑ دیے. اب صدر مدرس جو تھے محتمم, انہوں نے جا کر
ایک بزرگ سے شکایت کی، حضور ہمارے مدرسے میں نہ جانے کیا ہو گیا ہے، بچے پڑھ نہیں رہے ہیں۔ اچھا، بچے اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اس وقت کا جو ابدال ہے، اس وقت کا جو ابدال ہے، جو کائنات کو سنبھال رہا ہے، جو بغداد کو سنبھال رہا ہے، جو ابدال اس وقت آیا ہوا ہے، جو ابدال کے عہدے پر اپائنٹ ہے، وہ ابدال بڑا رحم دل ہے، بڑا نفیس ہے، بڑا جمالی ہے۔ اس کے جمالی ہونے کی وجہ سے یہ بچے اب حضرت کو، مدرس کو، استاد کو ڈرتے نہیں۔ اب استاد کو ڈرتے نہیں تو یہ پڑھتے نہیں۔ اس وقت کا ابدال اتنا اچھا ہے۔ اچھا، کہاں ملیں گے؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہاں ملیں گے وہ ابدال۔ تو بزرگ نے کہا دلی کی جامعہ مسجد کے پاس خربوزے بیچ رہے ہیں۔ کیا بیچ رہے ہیں؟ خربوزے۔ اللہ کا ولی ابدال خربوزہ بیچ رہا ہے۔ اچھا، اب بچے سن لیے بات کو، بچے بھی سن لیے، مدرس بھی سن لیے، فوراً چڑھ پڑے دلی کی جامعہ مسجد کے پاس۔ دیکھیں کون ہے یہ ابدال۔ اب دیکھا ایک شخص ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، خربوزے بیچ رہا ہے۔ اب یہ بچے اس ابدال کے پاس پہنچ گئے، دیکھیں کہ یہ ابدال ہے کہ نہیں، اس کے امتحان کے لیے پہنچ گئے۔ کہا حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، حضور خربوزہ چاہیے۔ اچھا، کاٹ کر دیا۔ بچے نے آدھا کھایا، پھینک دیا۔ پھر کہا حضور خربوزہ۔ پھر یہ خربوزہ اٹھایا، کاٹا، چھلا، دے دیا، اور آدھا بیدہ کھایا، پھینک دیا، اور کہا حضور خربوزہ۔ جتنے بار پھینک کر خربوزہ بچہ پوچھ رہا ہے اتنے بار دیتے جا رہے ہیں۔ چہرے پر کوئی ملال نہیں ہے، چہرے پر جمالی ہے نا، بڑا رحم دل، بڑا کرم دل، بڑا اچھا خوش اخلاق، چہرے پر ملال نہیں ہے۔ جتنے بار خربوزہ پھینک رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، بار بار دے رہے ہیں۔ ٹھیک، بچے نے معلوم کر لیا اتنے بار میں شرارت کر رہا ہوں مگر یہ اللہ کے ولی کے چہرے پر ملال نہیں ہے، ہو نہ ہو یہی ابدال ہے۔ خوش ہو کر ان کے ہاتھوں کو چوما چلا گیا۔ تھوڑے دن گزرے، ابدال چینج ہو گیا۔ تھوڑے دن گزرے، وہ انتقال ہو گیا، اس وقت کا، اس کا جان کا وقت آ گیا، اس کی جان چلے گئی، وقت ختم ہوا، تو اس کی عہدے پر دوسرا ابدال آ گیا۔ اب دیکھا بچے پڑھنا شروع کر دیے، اچھا پڑھنا شروع کر دیے، سو ہی نہیں رہے، پڑھ رہے ہیں، جتنا بھی سبق دو یاد کر کے سنا رہے ہیں، اموختہ، سبق کا پارا سب سنا رہے ہیں۔ اب مدرس حیران ہو گئے، وہ بزرگ کے پاس گئے، حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ بچے پڑھنا شروع ہو گئے، یکایک پڑھنا شروع ہو گئے، ایک سبق دو سبق یاد کر کے سناتے ہیں، ایک رکوع دو رکوع سناتے ہیں، بڑے اچھا پڑھ رہے ہیں۔ ہاں اچھا پڑھ رہے ہیں، وہ ابدال تھا نا، وہ انتقال کر گیا، اس کی جگہ پہ دوسرا ابدال آ گیا۔ اب یہ ابدال کیا ہے؟ یہ بڑا جلالی ہے، بڑا غصے والا۔ یہ جو ابدال اب آیا ہے بڑا جلالی، بڑا غصے والا ابدال ہے۔ ہاں، کہاں ملیں گے؟ کہا جاؤ دلی کی جامعہ مسجد کے پاس۔ کہا کیا کر رہے ہیں، کیسے معلوم ہوگا؟ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اچھا، اب مدرس نے بھی سن لیا، بچوں نے بھی سن لیا، چلے گئے دلی کی جامعہ مسجد کے پاس، دیکھیں کون ہے ابدال۔ ایک شخص ہے، پانی پلا رہے ہیں۔ اب بچے پھر ان کے امتحان کے لیے چلے گئے، جا کر کہا حضور پانی۔ اچھا، پانی ڈال کر دیے، پی لو۔ بچے نے ایک گھٹ پانی پیا، پھینک کر دوسرا پوچھا، دوسری مرتبہ پوچھا، کہا اے چھاپڑ ماروں گا، کیا سمجھا ہے؟ خربوزے والا سمجھا ہے مجھے؟ ان کو معلوم ہو گیا وہ ابدال کے پاس بھی یہ بچے آئے تھے، ابدال کا یہ معاملہ ہوتا، چھاپڑ ماروں گا کیا سمجھا، مجھے خربوزے والا سمجھا ہے کہ تو؟ اب یہ اللہ کی کائنات کا نظام سنبھالنے والے ابدال ہیں۔ ان ابدالوں میں یہ خطب بھی ہوتا ہے، ان خطبوں میں اللہ والے بھی ہوتے ہیں، ایک اللہ والا ہوتا ہے، ایک خطب ہوتا ہے، ایک ابدال ہوتا ہے۔ ان سب پر ایک غوث ہوتا ہے، ان سب پر ایک غوث ہوتا ہے، اور تمام غوثوں پر یہ غوث ہوتا ہے جس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے سب انسپکٹر ہوتا ہے، سنگل اسٹار، ڈبل اسٹار، کمشنر، آئی جی،
ایسے جیسے عہدے ہوتے ہیں نا، یہ ایسے عہدے ہیں اللہ خود کائنات کو نہیں سنبھالتا، اللہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، اور کئی کام ایسے ہوتے ہیں اللہ اپنے بندوں کے حوالے کرتا ہے، جو مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے حوالے کرتا ہے کہ یہ تم سنبھالو۔ اب مسجد کا انتظام ہے، بسم اللہ شاہ صاحب کی مسجد ہے، انہوں نے بنایا ہے، کیا وہ آ کر سنبھالتے ہیں کیا؟ نہیں، کبھی ناصر شاہ صاحب کو دیتے ہیں، کبھی مبیر شاہ صاحب کو دیتے ہیں۔ یہ انتظامات جو سنبھالنے دیتے ہیں، ایسے کائنات کا نظام بھی سنبھالنے کے لیے اللہ ابدالوں کو پیدا فرماتا ہے۔ اب ابدال کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ انتقال کر جاتا ہے، تو فوراً اس کے عہدے پر دوسرے ابدال کو مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ ابدالوں کا معاملہ ہے، یہ غوث و خطب کا معاملہ ہے۔ اللہ نے جب انسان کو بنایا، انسان کو بنانے کے بعد جب اس میں روح پھونکی، کون انسان؟ حضرت آدم کو بنایا، اس میں روح پھونکی۔ کیسی روح؟ وہ روح جسے محمد الرسول اللہ کی روح کہا جاتا ہے، روح محمدی، روح پنجتن، اس کو اس میں داخل فرمایا۔ داخل فرمانے کے بعد کہا فرشتوں سجدہ کرو۔ یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، بلکہ اس نور کو تھا جو اس میں داخل کیا گیا۔ اگر صرف آدم کے پتلے کو سجدہ ہوتا تو جیسے ہی پتلا بنا فوراً سجدے کا حکم ہوتا۔ اللہ نے کہا جب میں اس میں روح پھونک لوں، روح پھونکنے کے بعد سجدہ کرو، تو معلوم ہوا یہ سجدہ آدم کا نہیں تھا بلکہ اس روح کا تھا جس روح کو اللہ نے پھونکا تھا۔ وہ روح کیا تھی؟ نور محمدی۔ نور محمدی آدم کے جسم میں جب داخل ہوئی، فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو۔ اب فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ یہ ایک شخص تھا کہ جو کھڑا ہو گیا۔ ہم نے پوچھا کہ یہ شخص کھڑا کیوں ہو گیا، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کس نے سجدہ نہیں کیا؟ شیطان نے، ابلیس نے۔ اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس میں علماء اکرام فرماتے ہیں یہ جواب تو یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو، یہ فرشتہ تھا نہیں تو سجدہ کیوں کرے گا؟ شیطان تو فرشتہ نہیں نا بھی، یہ جنات میں سے تھا، جن کی قوم میں سے، جو آگ سے بنایا۔ شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا، جن کو آگ سے بنایا، یہ جنات میں سے تھا، اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب علماء اکرام دوسرا جواب دیتے ہیں یہ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے اعلان کرایا تھا عرش معلیٰ پر، ان قریب ایک وقت آئے گا جو یہاں سے لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال کر یہاں سے چلا جائے گا۔ جب یہ اعلان ہوا تو سب فرشتوں نے دعا کرنا شروع کر دیا، یا اللہ ہمیں اس طوق سے بچا لے، یا اللہ ہمیں اس طوق سے بچا لے۔ سب فرشتوں نے دعا کرنا شروع کر دی۔ اب یہ کون تھا؟ فرشتوں کا استاد تھا۔ کون؟ فرشتوں کا استاد۔ اب ظاہر سی بات ہے فرشتوں کا استاد تھا تو فرشتے دعا کرتے ہیں تو یہ بھی دعا کرے گا۔ اب یہ دعا جو ہے ایسے کیا، یا اللہ جو تو نے اعلان کرایا ہے کہ ان قریب یہاں سے ایک لعنت کا طوق ڈال کر ایک شخص یہاں سے لعنتی بن کر نکلے گا، یا اللہ ان سب کو اس لعنت کے طوق سے بچا لے۔ کیا بولا؟ یا اللہ ان سب کو اس لعنت کے طوق سے بچا لے۔ اب ابلیس کی دعا قبول ہو گئی، اللہ نے لعنت کے طوق سے ان سب کو تو بچا لیا، یہ سفڑ گیا۔ ٹھیک، اس نے ہم سب کو نہیں کہا تھا، اس نے کہا تھا ان سب کو۔ وہ سمجھتا تھا کہ میرے گلے میں لعنت کا طوق ہرگز نہیں پڑے گا، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں۔ یہ اپنی انانیت میں ایسی دعا کرنے لگا، یا اللہ ان سب کو اس لعنت کے طوق سے بچا لے۔ دعا قبول ہو گئی، لعنت کے طوق سے یہ تو بچ گئے مگر یہ سپڑ گیا۔ تو لعنت کا طوق اس وقت پر ڈالنے کے بعد کہا اب فرشتہ، اس کی دعا قبول ہو گئی، اس کے بعد سجدے کا حکم ہوا، سجدہ نہیں کیا۔ اچھا، سجدہ نہیں کرنے کے بعد اللہ نے پوچھا، یہ نہیں کہ سجدہ نہیں کیا اٹھا کے بھیج دو، نہیں، ایسا نہیں کہا، پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟
کیا پوچھا؟ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کوئی ریزن بتائے گا چھوٹی موٹی، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ تو کہا یا اللہ میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ کس سے؟ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ اچھا، اس لیے اللہ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ شیطان لعین یہ مٹی سے بنا ہے، تو آگ سے بنا ہے، مگر تجھے بھی میں نے ہی بنایا ہے، اسے بھی میں نے ہی بنایا ہے، میرا حکم تھا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اللہ نے یہ نہیں پوچھا، صرف اتنا پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس کی دل کی بات باہر آئی کہ میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے۔ اچھا، فوراً کہا تو لعنتی ہے، لعنت کا تو اس کے گلے میں ڈالو، پھیلاؤ۔ اب ہم پوچھتے ہیں یا اللہ یہ ہزاروں سال تیرے سجدے کیا تھا، ہزاروں سجدے کیا تھا، ہزاروں نمازیں پڑھا تھا، ہزاروں تسبیحاں کیا تھا یہ تیری، یہ ایک سجدہ نہ کرنے کے عوض تو نے اسے فوراً نکال دیا، کیوں؟ ہونے کی بات ہے نا بھی، ہزاروں سال سے ابلیس نے سجدہ کیا تھا، نماز بھی پڑھا تھا، تسبیح و تحلیل کیا تھا، فرشتوں سے زیادہ عبادت کیا تھا۔ یا اللہ اتنی عبادت ایک طرف تھی، ایک سجدہ ایک طرف تھا، ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے کیوں لعنت کا طوق پڑ گیا؟ تو کہا اس لیے کہ پہلا نبی تھا آدم، اور پہلا انکار کرنے والا تھا یہ شیطان۔ اگر آج اسے میں معاف کر دیتا اس کی نمازوں کی وجہ سے، اگر اس کی نمازوں کی وجہ سے آج اسے معاف کر دیتا تو کل آنے والے پھر نماز لے کر آ جاتے، حضرت شیس کا بھی انکار کرتے، حضرت موسیٰ کا بھی انکار کرتے، حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کرتے، آخر میرے محمد الرسول اللہ کا بھی انکار کرتے، اور کہتے ہمارے پاس نمازیں ہیں، نمازوں کی بدولت ہمیں معاف کر دے۔ اس لیے میں نے قانون بنا دیا، جو میرا مجرم ہے اسے معاف کر سکتا ہوں، میرے نبی کے مجرم کو ہرگز معاف نہیں کر سکتا۔ پہلا نبی ہے، پہلا مجرم ہے، اگر اس کو چھوڑ دوں گا، اگر اس کو چھوڑ دوں گا تو اس کا دیکھا دیکھی سب مجرم بننے چلیں گے۔ تو معلوم ہوا انانیت اور غرور، تکبر، یہ سب شیطان کی فطرت ہے، یہ سب شیطان کی فطرت ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا یہ لازمی ہے، ٹھیک؟ غسل کرنا، وضو کرنا، جگہ کا پاک ہونا یہ لازمی ہے۔ ایمان کامل ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے کیا لازم ہے؟ دل کا پاک ہونا۔ مومن ہونے کے لیے کیا لازم ہے؟ دل کا پاک ہونا۔ کیا پاک ہونا؟ دل کا پاک ہونا۔ دل کا کیوں پاک ہونا؟ اس دل میں کسی سے حسد نہیں ہونا، اس دل میں کسی کی حسد، کسی کا بغض، کسی کا عناد، اپنے بھائی کے لیے بغض و حسد اس دل میں رہے گا تو جس دل میں حسد و بغض رہتا ہے اس دل میں اللہ نہیں رہتا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے زیادہ نزدیک ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں میں تیرے دل میں رہتا ہوں، اس لیے دل کو پاک کرنا ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کہاں رہتے ہیں؟ دل میں رہتے ہیں، اس کو پاک کرنا۔ چھوٹے کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، بڑے کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا۔ جو حسد کرتا ہے وہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، سامنے والے کا کچھ نہیں بگڑتا۔ حسد، بغض، شرک، یہ سب جو بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں، اس بیماری سے ہارٹ اٹیک جلدی آتا ہے، یاد رکھو۔ کیوں؟ حضرت کیسا؟ اس لیے کہ حسد بغض کرنے والا دل سے کرتا ہے، اس کا وزن بھی دل پر پڑتا ہے، اس کا وزن دماغ پر پڑتا ہے۔ دل و دماغ پر جب یہ وزن پڑتا ہے، آپ 50 kg کا موٹا اٹھاؤ، دل پر وزن نہیں پڑتا۔ یہ حسد، بغض، کسی پر غصہ، آپ دیکھو کسی نے آپ کو دھوکہ دے دیا، آپ کو 50,000 1 لاکھ روپیہ کوئی دینا، دھوکہ دے دیا اور آپ سے کہہ دیا کہ آپ نے دیا نہیں، میں نے لیا نہیں۔ اب یہ آپ کو اس کے اوپر غصہ آ گیا تو غصہ کہاں رہتا ہے؟ دل و دماغ میں رہتا ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ دل و دماغ میں رہتا ہے۔ اب یہ غصہ پالتے 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 اس کا تو کچھ نہیں ہوتا، یہ غصہ اور حسد، بغض، عناد، یہ پالتے پالتے آپ نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول کیا فرمان، اگر ایسا وقت آ گیا، اگر ایسا
وقت آ گیا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، اس وقت پر یہ معاملہ اللہ کے حوالے چھوڑ دو، اللہ کے حوالے چھوڑ دو۔ اللہ بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا اللہ ہے، تم بدلہ مت لو، اللہ کے اوپر چھوڑو۔ دیکھو 40 دن میں اس کی حالت کیا ہوتی، اگر دل سے اللہ کے اوپر چھوڑ دو گے 40 دن میں رزلٹ تمہارے پاس آ جائے گا، یہ بھی پاک ہو جائے گا، تمہارا کام بھی بن جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہر جمعہ 5 منٹ کر کو کم کر کو 1:30 بجے تک ختم کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ہر جمعہ سے ذرا جلدی آنے کی کوشش کرو۔ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا اس دار فانی میں، اچھے کام کر لو اس 4 دن کی زندگانی میں۔ جیتے ہو اگر اس دنیا میں تو کوئی کام کر جاؤ، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت